جانتے ہیں قرابت مصطفیٰ کے وقار کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اور ایک اسی طرح سے البدایہ والنہایہ میں بھی حدیث ہے، علامہ طبری نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد نماز سے فارغ ہوئے اور حضرت عباس بن مطلب کی خدمت میں پہنچے اور جا کر جسالے علی رکبتیہ، اللہ جلس علی رکبتیہ، حضرت عباس بن مطلب کے قدم کو پکڑ لیا، پیروں کو پکڑ لیا، اور پھر رب کی بارگاہ میں گویا ہوئے، اللہم اغفر لنا وارحمنا وارداء عنا، یا اللہ میری بخشش فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھ سے راضی ہو جا۔ اور پھر کیا لفظ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عباس بن عبد المطلب کے قدموں کو پکڑ کر علی رکبتیہ جسل علی رکبتیہ، آپ کے قدموں کو تھام لیتے ہیں، فرماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد تو ہم تجھ سے ہی چاہتے ہیں، عبادت تو تیری کرتے ہیں، مدد تجھ سے چاہتے ہیں، لیکن جب اللہ کے محبوبوں کا وسیلہ شامل ہو جاتا ہے دعاؤں میں، عباس بن عبد المطلب کے قدموں کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر جب دعا مانگی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول فرمایا، اور اس قدر بارش ہوئی کہ وہ جو دن قحط سالی کے تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے وہ بارش دور ہو گئی، اور وہ بارش ہونے لگی اور قحط سالی دور ہو گئی۔ لوگ آئے اور کہنے لگے مبارک ہو ساقی حرمین، مبارک ہو ساقی حرمین، مبارک ہو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے محبت، ان سے تعلق، ان سے نسبت دنیا میں فائدہ پہنچا رہی ہے، ان کا رشتہ دنیا میں فائدہ پہنچا رہا ہے، ان سے قرابت داری دنیا میں فائدہ پہنچا رہی ہے، ان کا وسیلہ دنیا میں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو یقیناً اہل بیت کی معرفت، اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے تعلق دنیا میں بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ دنیا میں بھی تمہارے نجات کا ضامن ہے اور آخرت میں تمہارے لیے بخشش کا ضامن ہے۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے جن کی بات 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکمرانی چل رہی ہے، لیکن وہ خود فضیلت رکھتے ہیں، خود عزت و عظمت رکھتے ہیں، خلیفہ دوم ہیں، لیکن جب دعا میں وسیلے کی بات آئی تو حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی ایک گلی سے اونٹ پر سوار ہو کر گزر رہے تھے، احیاناً نگاہ حضرت حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب پر پڑتی ہے تو تعظیم ادب کے ساتھ اپنی سواری سے اتر جاتے ہیں اور حضرت عباس کو اپنی سواری پر بیٹھاتے ہیں اور خود نکیل پکڑ کر اونٹ کی ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ وہ منع کرتے ہیں، نہیں آپ بیٹھ رہی، نہیں کہا آپ کا تعلق بڑا ہے، آپ کا رشتہ بڑا ہے، آپ کی قدر بڑی ہے، آپ مصطفیٰ کے چچا ہیں اور خاندان مصطفیٰ سے ہیں۔ یہ ہیں عمر و ابو بکر جنہوں نے ہر موڑ پر، ہر شارع پر اور اپنی پوری زندگی میں اہل بیت کی تعظیم کی اور اہل بیت سے محبت کی، اہل بیت سے تعلق بنایا اور امت کو دکھایا کہ خاندان مصطفیٰ کی اس طرح سے تعظیم کی جاتی ہے۔ معزز سامعین، ہمیشہ ہم سب کو اہل بیت کی قدر کرنی چاہیے، ان سے تعلق بنانا چاہیے اور ان کی بارگاہ میں غلط بیانی سے رکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔